بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سب سے اہم اور مفصل کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اس کی معجزانہ پیدائش، فرعون کو تبلیغ کرنے کا مشن، کوہ طور پر اللہ سے ملاقات شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور ترغیب کا ذریعہ ہے، جو ایمان، صبر اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرعون کے زمانے میں ہوئی، جب فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم و جابر حکمران تھا جس نے مصر پر لوہے کی مٹھی سے حکومت کی۔ فرعون کو اس کے پادریوں اور مشیروں نے بتایا تھا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک دن بنی اسرائیل کا یہ بچہ اس کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون کو اس بات سے خوف ہوا، اس نے اس کو روکنے کے لیے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بیٹے کی جان کا خوف پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا اور حکم دیا کہ اس شیرخوار بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یقین دلایا کہ اس کا بیٹا محفوظ رہے گا اور وہ اسے اس کے پاس واپس کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ ٹوکری تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے قریب پہنچی۔ یہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ انہوں نے اس ٹوکری کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور اس ٹوکری میں ایک خوبصورت بچے کو پایا تو بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے شوہر کو بچہ گود لینے پر راضی کیا۔ فرعون کے ظلم کے باوجود آسیہ رحم دل تھی اور بچے سے پیار کرتی تھی، کیونکہ فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون راضی ہو گیا اور موسیٰ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانے پر مأمور کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا اور بھوکے رہے۔ اس پر فرعون کی بیوی کو بہت پریشانی ہوئی، تاہم ایک کنیز نے بتایا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہے جو اس بچے کو اچھے سے دودھ پلا سکتی ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو فوراً بلایا جائے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ چنانچہ الہی منصوبہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ سے ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہو گئے، تاہم اللہ نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ انہی جوانی کے دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں گزارے، تو انہوں نے غلام بنی اسرائیل پر اپنی قوم کے ظلم و ستم کا مشاہدہ کیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ غلام کے دفاع کی کوشش میں موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے مصری کو قتل کر دیا۔ اپنے اعمال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں پکڑے جانے اور قتل کرنے کے ڈر سے بچنے کے لیے مصر سے فرار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی سرزمین کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات ایک نیک آدمی اور اس کی بیٹیوں سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیٹیوں کو اپنے بھیڑوں کے لیے پانی بھرنے میں مدد کی اور انہوں نے اسے ایک نیک دل انسان دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے ملنے کی دعوت دی۔ بعض اسلامی روایات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے پہچانے جانے والے والد موسیٰ کی نیکی کو تسلیم کیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی سالوں تک کام کرنے کے بدلے انہیں اپنی ایک بیٹی کی شادی کی پیشکش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کی اور کئی سال تک مدین میں گزارے، ایک چرواہے کے طور پر پرامن زندگی گزاری۔ تاہم اللہ نے ان کے لیے بڑے منصوبے بنائے تھے۔
اور اس کے لیے مصر واپس آنے کا وقت مقرر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران وہ کوہ طور کے قریب سے گزرے۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے فاصلے پر ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی اور آپ ہدایت یا گرم جوشی تلاش کرنے کی امید میں تحقیق کرنے چلے گئے۔ قریب پہنچ کر آپ نے جلتی ہوئی جھاڑی سے اللہ کی آواز سنی اور اسے نام لے کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے انہیں اپنا نبی اور رسول منتخب کیا ہے۔ یہ موسیٰ کو اللہ کی طرف سے پہلی سیدھی ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مصر واپس جائیں اور فرعون کا مقابلہ کریں، اور آپ کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی نشانیوں کے طور پر 2 معجزات بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا گرا دے، جو معجزانہ طور پر سام میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا حکم ہوا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی چادر کے اندر رکھ دیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہٹایا تو وہ ایک روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ معجزات اس کے الہی مشن کے ثبوت کے طور پر دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر واپس آئے۔ فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور فرعون کو پکارا کہ وہ الوہیت کے اپنے جھوٹے دعووں کو چھوڑ دے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فرعون بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرے، تاہم فرعون نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہونے کا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بار بار کی التجا اور تنبیہ سے باوجود فرعون ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر تباہ کن طاعون کا ایک سلسلہ بھیجا، جن میں سیلاب، ٹڈی دل، جوئیں اور دریائے نیل کا خون میں تبدیل ہونا شامل ہیں۔ ہر بار فرعون نے وعدہ کیا اگر طاعون ختم ہو جائے تو وہ بنی اسرائیل کو رہا کر دے گا، لیکن جب طاعون ختم ہو جاتا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل جائیں۔ رات کے آخری پہر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہوں نے مصر سے ہجرت شروع کی۔ بنی اسرائیل کے بھاگتے ہی فرعون کو اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچے تو بنی اسرائیل پھنس گئے۔ ان کے آگے سمندر تھا اور فرعون کی فوج پیچھے تھی۔ لوگ مایوس ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کا یقین دلایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر دے ماریں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو پانی معجزانہ طور پر الگ ہو گیا، جس سے بنی اسرائیل کے پار جانے کے لیے ایک خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے سمندر میں راستہ بنا دیکھا تو ان کا پیچھا کیا، لیکن جب بنی اسرائیل بحفاظت پار ہو گئے تو فرعون اور اس کی فوجیں جب درمیان میں پہنچی تو دریا کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑا اور انہیں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ کہانی کے سب سے معجزاتی لمحات میں سے ایک ہے۔ مصر سے معجزانہ طور پر فرار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صحرا کے راستے موعودہ سرزمین کی طرف لے گئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا یعنی کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے الہی رہنمائی حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور 40 دن تک تنہائی، روزہ اور نماز میں گزارے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات نازل کی، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے قوانین اور احکام کی کتاب ہے۔ اللہ نے
انہیں 10 احکام کی تختیاں بھی عطا کی جو بنی اسرائیل کی اخلاقی اور مذہبی زندگی کی رہنمائی کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے تو کچھ بنی اسرائیل اپنا ایمان کھو بیٹھے اور ایک سنہری سرخ بچڑے کی پرستش کرنے لگے جو انہوں نے بنایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور ان کی نافرمانی دیکھی تو سخت غصے ہوئے اور اس نے ان کی سرزنش کی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور معجزات کو یاد دلایا۔ بہت سی آزمائشوں اور چیلنجوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے مشن میں ڈٹے رہے اور پوری ثابت قدمی سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی۔ وہ ایک ثابت قدم اور صبر کرنے والے رہنما اور پیغمبر تھے، ہمیشہ اللہ کی مدد اور رہنمائی پر بھروسہ کرتے تھے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ایمان، استقامت اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کے سبق سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اسلام کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن میں کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ ہے۔ ان کی زندگی تمام مومنین کے لیے ایک مثال کے طور پر کام کرتی ہے جو اللہ کی اطاعت کی اہمیت اور اس کی رحمت پر بھروسہ اور جبر و استبداد کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔